کی حاضری ہے اس پیغام پاکستان کنونشن کو منعقد کرنے پر پاکستان عوامی خدمت پارٹی تحصیل احمد پور سیال کے صدر فوجی محمد رمضان صاحب اور ان کی مکمل ٹیم کو مبارکباد ہے، اور یقیناً یہ کنونشن لائق تحسین اس وجہ سے ہے کہ میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا صرف اور صرف پاکستان کے استحکام کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، یہ ہمارا ملک پاکستان مملکت خداداد یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے اوپر ہم جتنا بھی اللہ کریم کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت عظیم المرتبت ملک پاکستان عطا فرمایا ہے، اور اس ملک کے ساتھ محبت پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ دین کا حصہ ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو جب رستے میں پہنچے تو رستے میں پہنچ کر ایک مقام پر رک کر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مڑ کر اپنے شہر اپنے وطن کی طرف دیکھ کر یہ کہنا پڑا، اور اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، صرف کس وجہ سے کہ اپنے اس وطن اپنے اس دیش کے ساتھ محبت تھی۔ اس محبت کی وجہ سے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے۔ پھر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف پہنچے تو وہاں پہنچ کر اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ کریم اللہم حبب الینا، کہ اے اللہ کریم میرے دل کے اندر اور میری جماعت صحابہ کرام کے دل کے اندر اس شہر کی محبت اس طرح پیدا فرما جس طرح ہمارا سابقہ شہر مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں تھی۔ تو اپنے ملک اور اپنے وطن کے ساتھ جس دھرتی پہ ہم رہ رہے ہیں، اس دھرتی کے ساتھ پیار کرنا، اس کی امن اور سلامتی کے لیے جد و جہد کرنا پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ملک پاکستان نصیب فرمایا ہے، اور اس ملک کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان سب نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ملک پاکستان ہے، اس لحاظ سے کہ مدینہ منورہ کے بعد اللہ رب خانہ کعبہ کے بعد یعنی سعودی عرب کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ ملک پاکستان دیا ہے، یہ واحد وہ ملک ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں صرف اور صرف اس نام سے دیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے نام پہ ہم نے حاصل کیا ہے۔ اب کے بعد سب سے پہلا ملک یہ پاکستان ہے جو صرف اور صرف اس وجہ سے اللہ رب العزت سے ہم نے لیا ہے کہ ہم اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اور ان نعمتوں کے اندر یہ نعمت بھی شامل ہے کہ جتنی اللہ رب العزت نے انعامات ہمیں اس ملک پاکستان کے اندر دیے اور کسی ملک کسی دھرتی کے اوپر نہیں ہے، اور جو آئین اور دستور ہمیں دیا گیا ہے ایسا آئین اور دستور بھی کسی ملک میں نہیں ہے۔ اس آئین جو ہمارا ملک پاکستان کا آئین ہے، اس آئین کے اندر جو پہلی بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان اللہ رب اس پاکستان کا جو دستور اور قانون ہے اس کے اندر جو پہلی بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک غیر کسی شریک صرف اور صرف ایک ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور یہ ہمارا ملک پاکستان کا آئین اور قانون ہے، اور کسی 56 ممالک کے اندر کسی ملک کے آئین اور دستور کے اندر یہ بات شامل نہیں ہے کہ اس ملک کا واحد خالق ایک ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ اعزاز حاصل ہے تو صرف اور صرف اس ملک پاکستان کو۔ اور دوسری بات، ہمارے اس ملک پاکستان کے آئین اور دستور کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ کہ ہر قانون قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا،
اور یہ واحد اعزاز ملک پاکستان کے آئین اور دستور کو حاصل ہے۔ 56 ممالک میں سے کسی ملک کے آئین اور دستور اور قانون کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ ہر قانون قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ یہ اعزاز حاصل ہے تو صرف اور صرف پاکستان کو حاصل ہے۔ اسی طرح جس طرح یہ باقی سارے کے سارے انعامات ہیں، اس کے اندر یہ نعمت بھی حاصل ہے کہ جتنے بھی مذہبی ممالک ہیں، ان تمام ممالک کے اندر اگر میں کوئی اپنی بات کرنا چاہتا ہوں، اپنی کوئی تحریر لکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے پہلے اس مملکت اور اس ملک کی حکومت سے اجازت لینا پڑے گی۔ اس اجازت کے بعد میں اپنی بات کر سکتا ہوں، اپنی تحریر لکھ سکتا ہوں۔ یہ اعزاز بھی اللہ رب العزت نے ہمیں اس ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے دیا ہے کہ میں اپنا ضمیر اور اپنی بات کھلے عام بیان کرتا ہوں، اللہ رب العزت کا حکم بیان کرتا ہوں، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے لیے ہمیں کسی قسم کی اجازت لینے کی، کسی قسم کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعزاز بھی حاصل ہے تو ملک پاکستان کو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ تو اس طرح ہمیں اللہ رب العزت نے اس ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے انعامات سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العزت ان نعمتوں کو اور بڑھائیں گے۔ جب اتنے انعامات سے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ کریم، تو نے ہمیں اس دھرتی کے اندر رکھا ہے جو ایسی دھرتی ہے جس کا دستور اور قانون قرآن اور سنت کے مطابق ہے، ایسی دھرتی ہے جس کے آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کا واحد، اس ملک کا جو واحد مالک ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور بغیر کسی شریک ہونے کے، بغیر کسی شرکت کے ایک واحد اللہ کی ذات اس دھرتی کی مالک ہے۔ یہ دستور اللہ رب العزت نے، قانون اللہ رب العزت نے اس ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہمارے اوپر انعام کیا ہے۔ جہاں یہ انعامات ہیں وہیں پہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی انعام اس ملک کے اندر ہمیں حاصل ہے کہ ہم اپنی عبادت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریت ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ باقی جہاں ممالک میں جائیں گے اس طرح ہمیں پرمیشن، اس طرح اجازت نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں اس ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے انعامات سے نوازا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کی سلامتی کی بات کریں، اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے امن کی بات کریں، اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے اندر لوگوں کی یکجہتی کی بات کریں، انتشار کی بات نہیں، اختلاف کی بات نہیں، جھگڑے کی بات نہیں۔ بات ہوگی تو محبت کی، بات ہوگی تو پیار کی، بات ہوگی تو اتحاد کی، بات ہوگی اتفاق کی۔ جب ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے امن، اتحاد، سلامتی، پیار، محبت کی باتیں کریں گے تو یہ ہمارا کوئی نیا کام نہیں بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیوں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دھرتی، اپنے وطن اور دیش کے ساتھ محبت کر کے بتایا یہ ہے کہ میرے ماننے والے اپنی دھرتی، اپنے دیش کے ساتھ پیار کرتے رہیں گے۔ تمام شکیں، جیسے یہ میں پیغام پاکستان کا جو فتویٰ جاری ہوا ہے اس کے اندر تمام چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں ہم اس کے اوپر مکمل طور پر اتفاق کرتے ہیں، اس کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں۔ ان تمام شکوں کے اندر ایک شک یہ لکھی ہوئی ہے کہ انبیاء کرام، اصحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھنا ایک فریضہ ہے۔ اس پیغام پاکستان کی شیک نمبر 12 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انبیاء کرام، ازواج مطہرات، اصحابہ کرام اور اہل بیت کے تقدس کو ملحوظ رکھنا ایک فریضہ ہے۔ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور پیغام پاکستان کے دستور کی شیک نمبر 12 کے اوپر باقاعدہ طور پہ عمل کروا کے اس ملک کو امن اور سلامتی دی جائے کہ کوئی بھی شخص اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اس قانون کی شک کی خلاف ورزی نہ کرے۔ ہم باقاعدہ طور پہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس پیغام پاکستان کی تمام تر شکوں کی اور پورے فتویٰ کی باقاعدہ طور پہ حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اس کے ساتھ متحد ہیں اور آخری دم تک ہم پیغام پاکستان کے اوپر عمل بھی کرتے رہیں گے
اور اس پاکستان کے ساتھ محبت بھی کرتے رہیں گے۔ اس پاکستان کی سلامتی اور امن کے لیے اگر پاکستان نے ہم سے جان مانگی تو ہم پاکستان کے لیے جان بھی پیش کریں گے۔ جو کچھ جس وقت پاکستان نے ہمیں طلب کیا، ہم اس پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہم ہر حال میں تیار ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اس مملکت خداداد کی سلامتی اور امن کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔